پشاور کے پوش علاقے یونیورسٹی ٹاؤن کی حدود میں ایک بار پھر کاروباری سرگرمیوں کی اجازت مل گئی۔ ضلع انتظامیہ نے چند روز قبل پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ٹاؤن میں تعلیمی ادارے، گیسٹ ہاؤسز، بیوٹی پارلرز، کلینکس اور دیگر کاروباری مراکز سیل کر دیے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹاؤن کے نجی تعلیمی اداروں میں 25,000 کے قریب طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ پابندی سے بچوں کا مستقبل داؤں پر لگ گیا تھا، چنانچہ سڑک کے کنارے اور ملکہ پارکوں میں کلاسز شروع کی گئیں۔ اس سے قبل کے احتجاج زور پکڑتا، پشاور کی ضلع انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے باعث ٹاؤن میں دوبارہ سرگرمیوں کی اجازت دے دی۔ تعلیمی اداروں کے مالکان نے موقف اپنایا۔ عدالت کی ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے حساب سے اس کو ریسٹور کریں۔ بیسیکلی جو انہوں نے ایکشن لیا وہ تو ایز پر لا ٹھیک تھا، مطلب جگہوں کو بند کیا، لیکن اس میں ایسا تھا کہ بہت سارے تعلیمی ادارے جو بچوں کی پڑھائی یونیورسٹیز ہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے 2017 میں، بیسیکلی دسمبر 2016 میں۔ اس میں یہ تھا کہ جو ادھر کاروبار وغیرہ ہیں ان کو پروٹیکشن دے دی گئی تھی، اور اس میں وہ کیس ہم پھر ہائی کورٹ میں جیت بھی گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال کے اندر اس کو ریگولیٹ کرے، کنورژن کریں، جو وی ایگری ٹو دیٹ۔ پھر اس پہ کوئی اس کے نہ رولز آف بزنس بنے، پھر آپ کو پتہ ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز یا ٹاؤن کمیٹی کے جو ریزیڈنٹس کے الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہوئے، تو بہت سارے پرابلمز گورنمنٹ کی اینڈ پہ تھے۔ لیکن چونکہ وہ مسئلے کی باریکی کا پتہ نہیں تھا، ہمارے اینڈ پہ بھی تھوڑی غفلت ہوئی، ہم نے پرسو نہیں کیا۔ ہم نے پھر گورنمنٹ سے بات کی، اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ نے رسپونڈ کیا۔ پھر انہوں نے سی ایم صاحب نے بیسیکلی ایک کمیٹی بنائی، پھر انہوں نے ایک پرابلم کو ڈسکس کیا، اس کا وے آؤٹ نکالا، اور اس کی روح سے ابھی چونکہ اس کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں کیس ابھی فیصلہ آئے گا تو پھر اکارڈنگلی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ ہم نے ان سے کمٹ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن اس میں یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس میں پھر ایک اور بل 2019 میں پاس ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ نے، مطلب جو اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا، کہ اس کو فل فلیج کمرشلائز کریں، تو اس کو تھوڑا سا عدالت نے دیکھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تھوڑا سا متصادم تھا نا۔ ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ بل میں اگر فار ایگزامپل کوئی پرابلم ہے، پہلے اس کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کریں۔ اگر فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں وہ ڈیفینڈ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ آپ کو گورنمنٹ کو واپس بھیج دیتی ہے نا، کہ اس میں یہ شک نکال لیں۔ ہم نے تو گورنمنٹ کو یہ بھی کہا کہ جب فار ایگزامپل کوئی بندہ ادھر کاروبار کھولتا ہے تو آپ لوگ روک لیا کرے کہ ادھر الاؤڈ نہیں ہے نا۔ جب کوئی چیز کورٹ سے آتی ہے یا کسی ادارے سے آتی ہے تو پھر یہ لوگ ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں نا۔ تو ابھی 2 سولوشنز ہیں، یا تو یہ ہے کہ ادھر کے قانون کو آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ اس کو آپ ون کریں، ادروائز گورنمنٹ ہمیں جگہ پرووائڈ کریں، ہم خوشی سے چلے جائیں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تعلیم کو اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ انہی اداروں سے چھوٹے بڑے جو بھی ادارے ہیں، انہی سے بڑے بڑے لوگ تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی منشور جو تھا وہ تعلیم پر بیس تھا۔ ہم خود پی ٹی آئی میں کام کر رہے ہیں، ہم نے ووٹ دیے کہ یہ تعلیم کو عام کریں گے، اور اب یہاں پر تعلیم کو بند کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے، یہ اس ملک میں اتنا کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، وہ بند کریں۔ یہ جو کام اتنا خوبصورت اور اتنا شائستہ پاک کام ہو رہا ہے، یہ معلمی کا، اس کے دروازے تو نہ بند کریں۔ اگر یہ 25,000 بچوں کے اسکول بند ہو گئے تو حکومت کے پاس ان کا متبادل انتظام نہیں ہے کہ ان کو پڑھائے، نہ حکومت جو ہے متبادل اسکول کھول سکتی ہے۔ 20-30 سال ہو گئے صوبائی حکومت نے ایک سرکاری اسکول بھی نہیں کھولا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو فوراً روک دے۔ پرائیویٹ schools have not so far been declared as commercial by any legislature in the country۔ البتہ چینج آف یوز ہے، لیکن اگر چینج آف یوز ہے تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے کہ قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت بچوں کو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومتی وسائل کی کمی کے باعث نجی تعلیمی ادارے 60% بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں حکومت کی معاونت کر رہے ہیں۔